چھوڑ دیا. یہ علی بن موسیٰ رضا جو ہیں یہ ارماندار میں سے آتے ہیں. تو دیکھیں اس بندے کا مقام معروف کرخی کو معاف کیا گیا فقر اور فقیری کی وجہ سے. ملی کہاں سے؟ در اہل بیت سے. غلام اہل بیت تھا, اس در سے لی اور مغرب کو آیا. سبحان اللہ. اور حضرت سماعت کی گفتگو کا اثر کیا ہوا کہ جا لگا علی بن موسیٰ رضا کے گھر پہ اور وہیں تو ہو کے رہے, وہیں تو ہو کے رہ گئے. اور انہوں نے بھی جب سنا میں نے کہا تیرے لیے کافی ہے رسمی تو معروف کرخی کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے علاوہ پھر میں نے کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھا. آخری واقعہ حضرت آپ رسول کا بیان کروں گا. یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. ان لوگوں کے تصدق اور ان لوگوں کے وسیلے سے اللہ پاک میری اور آپ کی مغفرت کرے, اور سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے, اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے پسند کرے, خاص کر اپنی محبتوں کے لیے پسند کرے. اسی غرض اور اسی خواہش, اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ یہ محفل سجائے ہوئے ہیں. محفل 11ویں شریف بھی ہو رہی ہے اور محفل لیلۃ القدر بھی ہو رہی ہے. اس میں رمضان المبارک کا بھی بیان ہے کہ روزے رکھتے ہیں, ہر چیز سے رک کے اللہ کی طرف چلے جاتے. یہ ہے روزہ کہ رک جانا, صبر کرنا, ہر چیز کو چھوڑ دینا, فقط اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی 1 مہینے کا رکھتے ہیں تو کوئی کئی زندگی بھر کا رکھتے ہیں. تو مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو وقف کرنا, مشکل نہیں ہے, صرف ڈر ہے, ہمیں خوف ہے پتہ نہیں کیا موت آ جائے گی. جب موت آ جائے گی وہ چھوڑتی نہیں ہے. بند پنجرے لوہے کے بند پنجرے میں تمہیں مار کے چھوڑو. یہی آج سے تہیہ کر لو کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ ہم آپ سے کھول دیں اللہ پاک سے, جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے, جو چاہیں گے اللہ کے لیے چاہیں گے, اور اللہ ہی کی طرف ہمارا ہر قدم اٹھے گا اور اٹھتا ہے. تو کوئی بعید نہیں, کوئی دور نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہوں. وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ آج اس رات یا کسی وقت کی میری طرف توجہ کرے. میں تو کہہ رہا ہوں لبیک یا عبدی, بندے میں حاضر تو آ, میرا درخواست کھلا ہے. اگر بندہ کتنا لاپرواہ, اس کو فکر ہی نہیں, جس فکر معاش میں پڑے وہ دیتا کون ہے؟ صرف اور صرف رب وہی ہے, وہی دیتا ہے. اس کی طرف آ کے تو دیکھو, انشاءاللہ تمہیں وہ سجا کے دکھائے. سبحان اللہ. آنا مشکل ہے, سجانا اس کا کوئی مشکل نہیں. رنگ دیتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. آخری واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری ایام حج کے موقع پہ جنگل میں جا کے کروٹ کے بعد لڑکنا شروع کرتی ہیں. اسی طرح لڑکتے لڑکتے 7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے, عرفات میں پہنچ جاتی ہیں. وہاں غیبی حوالے سنی, کیا اس طلب میں رکھا ہے, کس طلب میں کہ اگر تو چاہے تو تمہیں اپنی تجلی سے نواز دیں. عرض کیا مجھے اتنی ہمت نہیں, ہاں رتبہ فقر کی خواہش ہے. فقیر کے در پہ آنے والوں, متلاشی فقر اور طالبان فقیر, یہ بات ذہن نشین کرنا اور بڑے غور سے سننا. آواز آتی ہے کہ تمہیں نواز دیں تجلی سے. رابعہ کہتی ہے نہیں, مجھ میں ہمت اتنی, البتہ رتبہ فقر کی تلاش ہے. الفقر محبوب نے کیوں کہا فقر پہ فخر ہے؟ وہ بنو جس میں رسول فخر کر رہا ہے. تجلیاں تیری تو در ہوگی جدھر نگاہ مصطفیٰ. بات نہیں سمجھی, بڑی پتے کی بات ہے. آئی سمجھ میں کہ تجلیوں کو نوازنے سے بچا, فقر لے کیوں الفقر. محبوب نے کہا یہ فقر میرا فخر ہے, میں تو وہ بننا چاہتی ہوں جس میں نگاہ مصطفیٰ. پھر کیا جواب ملتا ہے آگے سنیں. عرض کیا مجھ میں اتنی من, اچھا البتہ فقر کی خواہش ہے. یہ انہوں نے کہا ارشاد ہوا آپ دوبارہ, فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے قہر کے مترادف ہے, جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سرے منہ فرق باقی نہیں رہتا. یہ بات سمجھ میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ وہ نہیں رہتے وہاں, اس کا معبود حقیقی بن جاتا ہے. اتنے عاشق ہوتے ہیں,
اتنی اس کی محبت میں وہ جل جاتے ہیں اور اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں. نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. یہ وہ معنی دے رہا ہے. اس بات پہ غور کرنا بڑی بہت ایک دقیق مسئلہ ہے. یہ بہت فقیروں کا مسئلہ ہے. سمجھو کہ انشاءاللہ ضرور لذت آئے گی. جو نہیں سمجھیں گے تو ان پہ بھی کرم ضرور ہوگا، شاید وہ آئندہ سمجھ آئے. مانگتی کیا ہو تو اتنا لڑک لڑک کے آ رہی ہو، تجلی ادا کرے نہیں فقر چاہیے. کیوں؟ یہ نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے. اگلی بات اللہ نے کہا وہ تو میرے قہر ہے، وہ میرے قہر کے مطابق ہے. جلالیت میں آئی اس کی بات، وہ تو جلالیت ہے. لیکن یہ فقراء کا کام ہے کہ جلالیت کا مظہر بن جائے. جو بھی قہر اترے سینہ فقر اس کے لیے پھر بھی ہمارے سامنے کربلا ہے. ایسا کسی کا چوڑا سینہ، کسی کا بڑا دل ہو ہی نہیں سکتا. یہ شہنشاہ فقر ہے، یہ شہنشاہ فقر. مولا علی کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو یہاں کوئی کام نظر ہی نہیں آتا. اس بات کی پھول نرالے ہے. کیا بات. تو کہا یہ تو میرے قہر کی علامت ہے، مترادف ہے، جسے میں ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتا ہوں جن کا کام نماز سجدہ و سجود سے نکل گیا اور ترک وجود میں داخل ہو گیا. یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے. سر منہ بھی اس میں فرق نہ رہے، اتنا جڑ جائے کہ بات اس کے کوئی نہ کہے کہ تو دیگری من دیگر، کہ وہ اور ہے یہ اور ہے. سر منہ فرق، بال برابر بھی فرق جڑنے میں، محبت کے کامل ہونے میں نہ رہے. خود سے گزر جائے، خدا کو پالے، وہ فقیر ہوگا. اور پھر ہم انہیں لذت وصال سے معروم کر گئے. اگلی بات سنیں، لذت وصال سے معروم کر دیتے. یہ دیکھیں نا، عاشق کی بات ہوتی ہے معشوق کی، کہ عاشق تڑپ رہا ہے اور معشوق اس کو اور جو ہے وہ پکا کر رہا ہے. بندی جناب بات ہوئی. لذت وصال سے معروم کر کے آتش فراق میں جاؤں گے. پھر ایک اور آگ میں پھینک دیتا ہے، وہ فراق کی. اب وہ فراق میں ہے کس مقام پہ؟ سرے منہ دور نہیں، اتنا جڑ گیا، لیکن پھر بھی فراق میں ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ. اس کو اللہ کی شان اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی بزرگی اور برتری اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اس کو کون سمجھ سکے. کس متصل بھی ہوا، سرے منہ دور نہیں ہے، از خود رفتہ خدا سے مسوصل ہو گیا. پھر بھی کہتا ہے کہ لذت فراق میں پھینکا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. کون پا سکتا ہے اس کی حکمتوں کو مگر فقیر. فقیر ہے وہ تو پہلے مصطفیٰ، وہ تو پہلے نگاہ مصطفیٰ. فراق میں پھینک جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اس لذت سے آشنا ہے. اس کو فراق ہے، وہ بھی سمجھ تو گیا ہے کہ ادھر کوئی چیز ہے، چاہے میرے ٹوٹے ہو جائیں، میں نے مرنا ادھر ہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، رہنا وہیں پہ ہے. سب کچھ نثار، مگر یار باقی یہی تو مذہب ہے. سب کچھ نثار کر دو، یار بچ جائے. یہ تمہارے مذہبی ہونے کی دلیل ہے. بڑے 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 دیندار بن جاتے. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ محبت کا نام ہے. تو محبت میں جب تک یہ نثار نہ کرے، صدیق اکبر نے نثار کیا، جناب عمر نے